نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ نبی پاک رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرا امتی ایک دن کے اندر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں محمد عربی اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو حضور پر درود و سلام پڑھے، صرف کتنی بار؟ ایک دن میں 50 مرتبہ۔ یہ اتنا بڑا آپ کو وظیفہ مل گیا کہ قیامت کے دن جب اربوں خربوں لوگ موجود ہوں گے، وہاں اپنے اس امتی سے جس نے 50 مرتبہ نذرانہ پیش کیا تھا خود بلا کر اسے ہاتھ ملائیں گے۔ اس لیے شاعر مولانا کفایت اللہ کافی صاحب فرماتے ہیں جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ مختصر میں گفتگو 5-10 منٹ کی گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد مفتی صاحب کا جیسے ہی تشریف لائیں گے بیان کا اختتام ہو جائے گا۔ جو مجھے حکم ملا ہے اس کے مطابق حاضری پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، شاہداً حاضر و ناظر بنا کر، مبشراً خوشخبری دینے والا، نذیراً ڈر سنانے والا۔ اب دیکھیں بھئی ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کو مانتے ہیں، اب ابھی قرآن پاک میں رب تعالیٰ ایمان کا ذکر کرنے سے پہلے کہ میرے محبوب کو ماننا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، اس سے پہلے رب تعالیٰ محبوب کریم کی خود قرآن میں شان بیان فرما رہا ہے۔ کیا شان؟ 3 خوبیاں، 3 اوصاف آپ کے اور میرے پیارے محبوب کے، آمنہ کے لال کے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ اے لوگوں سن لو، جس محبوب کا تم نے کلمہ پڑھنا ہے، جس محبوب سے تم نے محبت کرنی ہے، جس محبوب کے تم نے غلامی اختیار کرنی ہے، جس محبوب کے تم نے نقش قدم پر چلنا ہے، یہ سن لو وہ جو محبوب آ رہا ہے وہ کوئی عام محبوب نہیں ہے، وہ محبوب ایسا ہے جس کو اللہ نے حاضر و ناظر بنا کر جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا۔ یہ 3 اوصاف اللہ نے قرآن میں آپ کے اور میرے پیارے محبوب کے بیان کیے ہیں۔ آگے اب دیکھو یہ شان ہے، ہم بھی کلمہ پڑھیں لیکن اس سے پہلے اللہ کے محبوب کو مانیں، اللہ کے محبوب کے اوصاف کو مانیں، اللہ کے محبوب کے اوصاف کا تذکرہ کریں، حضور کا تذکرہ کریں، حضور کے معجزات کا تذکرہ کریں، حضور کے کمالات کا تذکرہ کریں۔ اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ کو ہم بھیج رہے ہیں حاضر و ناظر بنا کر، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا۔ اے لوگوں جب یہ محبوب آئیں گے کرنا کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے، وَرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ سب سے پہلے اللہ کے محبوب آئیں تو ان پر، اللہ پر، اللہ کے محبوب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اب سب سے پہلے ایمان کا اللہ نے ذکر کیا، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب دیکھو نماز کا ذکر نہیں آیا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں آیا، حج کا ذکر نہیں آیا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم ایمان لے کر آ گئے، قرآن کو مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مان لیا، اللہ کی عظمتوں کو، نبی پاک کی عظمتوں کو، حضور کی شانوں کو، حضور کی بلندیوں کو، حضور کے کمالات کو مان لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد ڈائریکٹ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھنے لگ جانا، سجدے کرنے لگ جانا، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جانا، حج ادا کرنے لگ جانا۔ نہیں نہیں، ایک اور کام اللہ نے عبادت سے پہلے ایک اور کام کا آپ کے ذمہ لگایا، فرمایا اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کے رسول کو بھی ماننا ہے، اور اس کے بعد وَتُعَزِّرُهُ اور اس کے محبوب کی عزت بھی کرنی ہے۔
वतुवक्किरुहु, और उस कमली वाले आका का, आमना के लाल के, महबूब करीम की ताज़ीम भी बजा लानी है। अभी इबादत का जिक्र नहीं हुआ। ईमान के बाद जो सबसे पहले काम ईमान वालों ने, कलमा पढ़ने वालों ने करना है, वो पता है कौन सा काम है? हुजूर की ताज़ीम, हुजूर की इज्जत करनी। उसके बाद अल्लाह ताला खुद आगे तीसरे नंबर पर इशारा फरमाते हैं, वतुसब्बिहू बुकरतन व असीला। उसके बाद तस्बीह बयान करनी है, सुबह शाम इबादत करनी है, सुबह शाम अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। पता चला ईमान पहले है, उसके बाद मुस्तफा की ताज़ीम है, उसके बाद इबादत और मुआमलात हैं। और जो मुस्तफा पर ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद डायरेक्ट इबादत की तरफ चला जाएगा, वो कुरान पर अमल नहीं, किसी और तरीके पर अमल कर रहा है। इसलिए कि जो मुनाफिक थे वो कलमा भी पढ़ते थे, हुजूर की सारी चीजें करते थे, इबादत भी करते थे, कलमा पढ़ने के साथ साथ डायरेक्ट इबादत की तरफ चले गए। अल्लाह ने कहा ये मुनाफिक है, इनको निकाल दो। और जो कलमा पढ़ते थे, हुजूर की ताज़ीम करते थे, अबू बकर सिद्दीक बन गए। गारे हिरा में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की तो अबू बकर सिद्दीक है।